ان دو صورتوں کے ان دو صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ تقریباً ایک جیسے بنیادی مضمون جہاد ہے، اور گویا اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو اسلام کا جو بین الاقوامی قانون ہے وہ ان دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا انٹرنیشنل لا، ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ میل جل کیسے رکھنا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، جنگ اور صلح کا قاعدہ کیا ہوگا، اور ہمیں ان کے بارے میں کس طرح کے رویے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہاں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ بھی اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے، اس میں زیادہ تر غزوہ بدر کے مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر چونکہ قرآن کریم میں بیان کی ہوئی اسلام اور کفر کی وہ جنگ ہے جو سب سے پہلی جنگ تھی، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی طاقت قوت بہت کم تھی، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد و نصرت کے ذریعے سے کامیابی نصیب فرمائی، اور اسلام کا ایک رعب کفر کے اوپر اس زمانے میں پڑ گیا اور چھا گیا۔ دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو یہ یاد کروایا کہ دیکھو، تمہاری طاقت کمزور تھی، تم ایسے تھے کہ اگر تمہیں کوئی اچک لینا چاہتا تو اچک سکتا تھا، اس لیے تم اس کامیابی کے حاصل ہونے کے بعد اسے اپنے محنت، کوشش اور تجربے اور جدوجہد کا نتیجہ خیال کرنے کے بجائے اسے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی عنایت خیال کرو، یہ مت سمجھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے مٹھی بھر کر لوگوں کی طرف ریت پھینکی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے، تو فرمایا یہ آپ نے نہیں پھینکی، دراصل اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اس لیے کہ اللہ ہی کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے آنکھوں تک یہ ساری چیز پہنچا دی، اور لوگوں کی آنکھوں کے اندر وہ پہنچ گئی۔ یہ آپ نے صرف پھینکا، لیکن اسے پہنچانا یا پھینکنے کی طاقت دینا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ تو گویا یقین یہ دلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کامیابی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ غزوہ احد کے حالات بھی کچھ ذکر ہوئے ہیں۔ پھر غزوہ حنین کے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگلی صورت میں، سورۃ التوبہ کے اندر، یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ غزوہ حنین اسلام اور کفر کی وہ جنگ تھی جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کفر کی تعداد کم تھی۔ اس کے باوجود ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، ایک ہزیمت کی کیفیت پیدا ہوئی، مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ مدد فرمائی اور وہ اکھڑتے ہوئے قدم جما دیے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے عنایت تھی، اس کا کرم تھا اور اس کی مہربانی تھی کہ وہ اکھڑے ہوئے قدم دوبارہ جم گئے، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ دوبارہ یہ قدم بالکل نہ جمتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں میں ایک اصول یہ یاد دہانی کرواتے ہیں، تمام آیات اور صورتوں، اس تمام غزوات کے حوالے سے، کہ مسلمان کی کامیابی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ دوسرا جو اصول جس کی طرف سب سے شروع میں توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمان لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے۔ وہ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ مال غنیمت حاصل کرے، زمینوں پر قبضے کرے، دنیاوی کامیابی حاصل کرے، اپنی دولت اور اپنی زمین کے رقبے میں اضافہ کرے۔ اس کا مقصد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد اللہ کے نام کو، اس کے کلمے کو سربلند کرنا ہوتا ہے۔ اب جب یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو کسی بھی چیز کے ذریعے سے، تو وہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ ضرور بتا دیا ہے، وہ یہ کہ تم جب جہاد میں جاؤ تو اس میں سے 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کرو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کا موقع پیدا کیا ہے اور عہد کر لیا ہے۔ البتہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہے،
اس کے مستحقین عام مسلمان ہیں، اس کے مستحقین یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، وہ عام اس اجتماعی ضرورتوں کے اندر صرف ہوگا، وہ ان مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ گویا اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے بعد یہ بھی اصول ذکر کر دیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، ساتھ ساتھ جہاد کے کچھ اصول بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ انسان جب جہاد میں جائے تو تکبر اور ریاکاری کے جذبے کے ساتھ نہ جائے، جیسے کفار نکلا کرتے ہیں۔ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے جذبے کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے۔ اس کے اندر یہ ساری وہ خرابیاں، اخلاقی اور روحانی خرابیاں نہیں ہونی چاہیے جو ایک کافر کے اندر ہو سکتی ہیں۔ مسلمان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، آپس میں جھگڑے سے بھی گریز کرتا ہے۔ گویا یہ اخلاقی اصول بھی جنگ کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ اگر فرض کرے کہ دشمن جنگ نہیں چاہتا تو کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگ ہی کا راستہ اختیار کرے؟ کیا وہ امن کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بالکل اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا، وہ امن کے ذریعے سے معاملات طے کرنا چاہتا ہے اور وہ صلح کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، صلح بہرحال جنگ سے بہتر ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب اگلا سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن اس صلح کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتا ہو، اپنی جنگی تیاری کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صلح کی راہ اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر تم صلح نہیں چاہتے تو پھر خاموش رہنے کے بجائے اعلانیہ طور پر اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ عہد شکنی کرو اور اپنے وعدے کو پورا نہ نبھاؤ، یہ راستہ اختیار کرنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی یاد دلایا کہ بدر کے موقع پر یہ بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اس ماحول کے اندر تمہارے اوپر سکینت طاری کر دی تھی، تمہارے اوپر نیند کی کیفیت آ گئی تھی، اور حالانکہ جنگ کے ماحول میں انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنگ کے اندر اگر انسان کو نیند کی کیفیت طاری ہونے لگے، اسے غنودگی آنے لگے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ اور بدر میں ایسے مشکل وقت میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ متعدد بار پیش آیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس موقع کو تمہیں عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے تمہیں سکون بھی تمہارا برقرار رہا۔ ساتھ ہی بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لڑائی تھی جس سے تم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طے کر چکے تھے کہ تمہیں اس لڑائی کا شکار کرنا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ جب مقابلہ ہوا تو ہو سکتا تھا کہ تم دشمن کو دیکھتے اور تمہاری نظر میں دشمن کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی تو تم پیچھے ہٹ جاتے، یا تم اپنے دشمن کو یعنی مشرکین کو زیادہ نظر آتے تو وہ لڑائی سے باز آ جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں اپنے مقابلے میں کم تر دکھایا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ایک دوسرے کا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم دونوں مقابلے پر ڈٹے رہے اور ہر ایک کو اپنی کامیابی اور فتح کی امید تھی۔ دراصل اس بات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ کسی حالت میں ٹلنے نہ پائے، یہ ہو کر رہے، تاکہ حق کا غلبہ واضح ہو جائے اور کفر کی شکست نظر آ جائے، اور یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان قلت تعداد کے باوجود بہرحال ان کے ساتھ نصرت خداوندی ان کے ہمراہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں اس موقع پر یاد دلائی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے ہاتھ کوئی قیدی آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ بدر کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں یہ بتاتے ہیں کہ بدر کے موقع پر تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم ان کو قتل کرتے اور ان کی جانیں لیتے اور انہیں ختم کر دیتے، تاکہ کفر کے اوپر تمہارا رعب مزید بیٹھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم ان قیدیوں کو رہا کر دیں گے، ان سے فدیہ لے کر، اور اگر جس کے پاس فدیہ نہیں ہے اس کے ذمہ لگائیں گے کہ وہ ہمارے بچوں میں سے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تو پھر ہم اسے رہائی دے دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ فیصلہ اگرچہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو اپروو کرتے ہیں، لیکن جو بیسٹ آپشن تھا، جو بہتر راستہ تھا تمہارے لیے، وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم انہیں چھٹکارے کی راہ دینے کے بجائے ان کو
خون کرتے، انہیں قتل کرتے، تاکہ تمہارا رعب ان کے اوپر اور پڑتا اور اسلام کے غلبے کی راہ مزید تیز ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود تمہارا فیصلہ مجھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بدر میں تمہارے مقابلے میں آنے والے لوگ کون ہیں، یہ وہی ہیں جو تمہیں کل تمہارے شہر سے مکہ سے نکال رہے تھے، کبھی قتل کی سازشیں کر رہے تھے، کبھی آپ کو قید کرنا چاہتے تھے، کبھی شہر سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ ساری سازشیں انہوں نے ایک ایک کر کے کی، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اسباب و وسائل بھی مہیا کیے، مال بھی خرچ کیا، اسباب بھی خرچ کیے، حتیٰ کہ آپ کی جان کے اوپر 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا، لیکن ان کو سب کچھ جو انہوں نے خرچ کیا تھا اللہ کی دشمنی میں، اللہ کے پیغمبر کی عداوت کے جذبے کے ساتھ، وہ سارا کا سارا حسرت بن گیا ان کی نظروں میں۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، اور وہ سارا خرچ کیا وہ مال ان کے لیے حسرت بن گیا، اور پھر وہ مغلوب ہو گئے، اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کیا، اس لیے کہ فتح و شکست کے فیصلے اسباب اور وسائل کی قلت و کثرت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر سورہ انفال کے مضامین کے بعد سورۃ التوبہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ التوبہ کا ایک خاص پس منظر یہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ السلام تعالیٰ نے اس علیکم سورت کے آغاز میں، جی حضرت، سر جی، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں، تو ابھی استاد جی مولانا فضلین صاحب کا بیان ہوگا، تو پھر اس وقت آپ نے اپنے ریکارڈنگ سٹاپ کر کے دوبارہ مجھے ہوسٹ بنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس سورت میں اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جو سورۃ توبہ ہے جب یہ نازل ہوئی، تو اس سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے شروع میں اس کے تمام صورتوں کے علاوہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس سے اگر آپ یہ بات سمجھنا چاہیں کہ آخر یہ کیوں نہیں لکھی گئی، تو علماء نے اس کے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے کا حکم نہیں دیا، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا کرتے تھے، یہاں آپ نے وہ حکم نہیں دیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس صورت میں رحمت کا اور ذکر نہیں ہے، امن دینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ امن اٹھا دینے کا ذکر ہے، برات کا لا تعلقی کا اعلان ہے مشرکین سے۔ تو جہاں لا تعلقی ہوتی ہے، جہاں برات ہوتی ہے، جہاں بیزاری ہوتی ہے، وہاں رحمت نہیں ہوتی، وہ غضب کا اعلان ہوتا ہے، وہ غصے کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اپنے صفاتی نام ذکر کیے ہیں وہ رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بسم اللہ کو اس صورت کے آغاز میں نہیں رکھا گیا۔ اس صورت میں اگر غزوات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت کا ذکر بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے پیغمبر کی مدد کرو، اگر تم اس کے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد اس سے قبل بھی کر چکے ہیں، وہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب تم نے انہیں ان کے شہر سے نکالا، انہیں جلا وطن کیا، انہیں مجبور کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک ہی ساتھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، دونوں غار میں تھے، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کی مدد اس طرح بھی نازل ہوا کرتی ہے، وہ کثرت، قلت، وہ وسائل کی زیادتی، وسائل کی کمی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ غزوہ تبوک جو ایک مشکل مرحلہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے، دور دراز جنگ، پھلوں کے کٹنے کا وقت، کھیت تیار ہو چکے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جہاد میں نکلنے کا۔ اس موقع پر بھی مسلمان نکلے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کی گرمی کا خیال کرنے کے بجائے آخرت کی گرمی کو یاد کرو، اگر تم یہ چند دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہاد کے لیے، تو جب تم نہیں نکلو گے تو اس کے بدلے میں جو گرمی تمہیں ملنے والی ہے، دوزخ کی گرمی، کیا وہ برداشت کر لو گے؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، یاد رکھو دوزخ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے اور ان کے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت
اس لڑائی کے فتوحات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس جنگ میں، غزوہ تبوک میں، جو مسلمان 3 لوگ ایسے تھے جو شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے اپنی عدم شرکت کو قبول کر لیا تھا کہ ہاں، ہم وسعت کے باوجود نہیں جا سکے، آپ جو ہمارے لیے سزا تجویز کرے ہمیں قبول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے 50 دن کے لیے علیحدگی اختیار کریں، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کریں۔ اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم نازل فرمایا، وہ بھی اسی سورہ توبہ کے اندر سے۔ بعد الثلاثة الذین خلفوا، غزوہ تبوک کے واقعات بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی غزوہ تبوک میں ایک طبقہ وہ بھی تھا منافقین کا، جو لڑنے کے لیے جا بھی نہیں رہا تھا خود، اور جو مسلمان جانا چاہ رہے تھے ان کی حوصلہ شکنی بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جھوٹے بہانے پیش کر رہا تھا کہ جی ہمیں تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں یہ پرابلم ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہماری یہ مشکل ہے۔ وہ نہ جا کر مختلف بہانے پیش کر کر کے لوگوں کو یہ گویا عملاً یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ تم بھی اسی طرح کوئی عذر کر کے پیچھے رہ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی اور فرمایا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فرمایا کہ یہ لوگ جو آ کر آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر کرتے ہیں، آپ ان کے عذر اگرچہ قبول کر لیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ دل میں ان سے خوش کبھی نہیں ہوئیے، آپ ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ان سے راضی ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ منافقین ہیں، ان کے نفاق کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کے نام بھی بے نقاب کیے، ان کے نام بتا دیے صحابہ کرام۔ اور یہی وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے اس زمانے میں ایک مسجد تعمیر کی، جس مسجد کا مقصد مسلمانوں میں انتشار، فساد، ان کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو، تفریق کو جنم دینا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری اس مسجد کا آ کر افتتاح فرما دیں۔ آپ نے ایک بار یہ فرما دیا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں قدم بھی مت رکھیے گا، لا تقم فیہ ابدا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنا بڑا مرضی دین کا خدمت کا کام ہو، اگر اس کے پیچھے جذبہ خراب ہے، مسلمانوں میں انتشار کا جذبہ ہے، اجتماعیت قائم کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں باہم لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کو جنم دینے والی ہو، چاہے وہ مسجد جیسا نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو بھیجا اور فرمایا اس مسجد کو جا کر گرا دو، جس مسجد کا نام ہماری تاریخ میں مسجد زرار پڑ گیا ہے۔ تو گویا نیک نیتی اور اچھا مقصد یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عمل کے پیچھے حسن نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس صورت کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، کیونکہ یہ اس صورت کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ بھی ہے، غزوہ صلح حدیبیہ کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی یاد دلاتے ہیں۔ غزوہ حنین کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہے بڑے مختصر میں، جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں، کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک حکم یہ بھی دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور خانہ کعبہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں آ گیا، تو پھر حکم ملا کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک نہیں جا سکے گا۔ لا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ مشرکین یہاں آج اس سال کے بعد نہ جانے پائیں، قریب بھی نہ جائیں۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ اصول طے کر دیا کہ یہ حرم اور اس حرم کی حدود اور جزیرۃ العرب، اس میں مسلمان رہ سکتے ہیں، دو دین، دو مذہب یہاں نہیں ہو سکتے، یہاں ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے بعد سے لے کر آج 15ویں صدی گزر رہی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کو قیام کی جگہ دی ہے، دوسرا کوئی دین طاقت کے ساتھ وہاں داخل نہیں ہو سکا، ایک ہی دین ہے جس کا وہاں پر غلبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کچھ رسومات کی تردید کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں رواج تھا اس زمانے میں کہ وہ اپنے حوالے سے یہ کام بھی کیا کرتے تھے کہ اپنے مہینوں کے نام بدل دیتے تھے، ان کے نام بدل کر یہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر بنا دینا، سفر کو کچھ اور نام دے دینا، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ کرتے تھے کہ جو خاص احکام کسی مہینے سے متعلق ہیں انہیں اوائڈ کرنے کے لیے وہ اس مہینے کا نام بدل دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل کر کر وہ اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اللہ نے جس مہینے کے جس دن کے جو نام مقرر کیے ہیں تم انہیں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی یہود و نصارہ کے علماء کا ذکر کر کے ہمارے علماء کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر دین کے عمل کے ساتھ وابستہ ہو، لیکن اس عمل کے وابستہ ہونے کے ساتھ وہ عمل سے وابستہ ہونے کے ساتھ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو، مال جمع کرنے میں مبتلا ہو، اور دنیا کے حرص اس کے قریب ہو، اور دنیا کے حرص کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے احکام بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو یاد رکھو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو کامیابی منزل نہیں مل سکتی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ رسومات کی تردید بھی فرمائی ہے، مختلف رسومات کی اس صورت کے اندر، اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کو ایک غلط فہمی تھی۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے فتح ہونے سے پہلے ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان اگرچہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر، قیامت پر، لیکن یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں۔ مسجد حرام ہمارے پاس ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس کی تعمیر کا، اس کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہاں حاجی لوگ آتے ہیں، ہم انہیں پانی پلاتے ہیں، تو ہم ان سے زیادہ نیک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ یہ نیکیاں اتنی قیمت نہیں رکھتی جتنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی انسان کی قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجد اگر تعمیر کرے اور مسجد کو آباد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھتے ہیں، لیکن جو شرک اور بت پرستی کے ساتھ یہ کر رہا ہو تو شرک اس کے پچھلے سارے عمل کو ویسے ہی ضائع کر دیتا ہے، اس کے سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کس قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج اس میں کرتے ہیں۔ حضرت جی تشریف لے۔ Recording in progress. جی میں زبان کاٹ دوں گی۔ بہت بری بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں لیفٹ کر رہا مظفر سے جی 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 سر جی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں اپنے والی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا تلاوت کے لیے ہینڈ ریز کر لیجیے گا، جو طالبہ تلاوت کرنا چاہے۔ جی میمونہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ابھی آئے تو نہیں، بس یہ اتر رہے ہیں اندر نیچے آ گئے گھر میں۔ جی تلاوت کریں میمونہ۔ میں تھوڑا سا بیان کر جی جی میمونہ کریں تلاوت، جی آواز نہیں آ رہی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. شکر. بسم اللہ. بس وہ مولی حنیف آ جائے تو اس نے مولی حنیف ہے نا ریکارڈنگ اس نے لگانی ابھی آ رہا ہے حنیف.